السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کسی محل، کسی بڑی مسجد یا کسی بادشاہ کی عمارت کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم اس چھوٹی سی گفا کی بات کر رہے ہیں جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی، جہاں اسلام کا آغاز ہوا۔ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شور اور برائیوں سے دور رہنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان لے کر اس پہاڑ پر چڑھتے اور کئی دن اسی گفا میں گزارتے۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی بازار، نہ کوئی شور، صرف تنہائی، عبادت اور اپنے رب کی تلاش۔ پھر وہ رات آئی جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گفا میں موجود تھے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ آپ سورہ اقرا پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا اقرا پڑھیں، اور پھر تیسری بار۔ اس کے بعد سورہ العلق کی پہلی آیتیں نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہیں پہلی وحی نازل ہوئی، یہیں نبوت کا آغاز ہوا، اور یہیں سے وہ روشنی نکلی جس نے عرب ہی نہیں پوری دنیا کو بدل دیا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلی وحی کسی محل میں نازل کر دیتا، کسی بادشاہ کے دربار میں نازل کر دیتا، لیکن اللہ نے ایک چھوٹی سی گفا کو چنا تاکہ دنیا جان لے کہ ہدایت کا تعلق عمارتوں سے نہیں، دلوں سے ہوتا ہے۔ آج غار ہیرا تک پہنچنے کے لیے ہزاروں سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہے، لیکن جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں ان کے دل میں ایک ہی احساس ہوتا ہے، یہاں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، یہاں وہ عبادت کرتے تھے، یہیں پہلی بار جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور یہیں پہلی بار اقرا کی آواز گونجی تھی۔ غار ہیرا صرف ایک گفا نہیں، یہ اسلام کی پہلی منزل ہے، وہ مقام جہاں سے قرآن کا نور پوری انسانیت تک پہنچا اور جہاں سے نبوت کا آغاز ہوا۔ کن فیکن، کن فیکن، 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 کن فیکن، کن فیکن، 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 فیکن۔ جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا، وہی تھا، وہی تھا، وہی تھا۔ جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا، وہی تھا، وہی تھا، وہی تھا۔ وہ جو مجھ میں سمایا، وہ جو تجھ میں سمایا، مولا تو ہی